प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक लड़की और गाय की शादी। गांव वाले लड़की की शादी गाय से करा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, आगे हम आपको बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार का जिक्र है कि एक बुज़ुर्ग अल्लाह वाले किसी जगह से गुज़र रहे थे। आप सब जानते हैं कि दीन की तबलीग के लिए और लोगों को इस्लाम के बारे में बताने के लिए बुज़ुर्ग हस्तियां सफ़र करती हैं। इसी तरह एक अल्लाह वाले भी सफ़र करते करते एक ऐसी बस्ती में पहुँचे कि उन्हें उस बस्ती में जाना ही नहीं था। लेकिन न जाने उनके दिल में क्या बात आई कि उन्होंने अपना सफ़र उस बस्ती की तरफ कर लिया। वो अल्लाह वाले बस्ती में दाखिल हुए तो उन्होंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। वो मंजर उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। क्या देखते हैं कि एक गाय को खूब सजाया जा रहा है। जब गाय सजकर तैयार हो गई तो उस पर एक दुल्हन को बिठाया गया। अल्लाह वाले सोचने लगे कि ये क्या माजरा है। वो आदमी के पास गए और कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है। उस आदमी ने अल्लाह वाले को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो। बुज़ुर्ग बाबा बोले, मैं फ़कीर हूँ, यहाँ थोड़ी देर रुकने की इजाज़त चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उस गाय पर वो लड़की क्यों बैठी है और वो गाय पूरे कबीले का चक्कर क्यों लगा रही है, यानी बस्ती में क्यों घूम रही है। उस आदमी ने कहा, हमारा ये कबीला तमाम कबीलों में सबसे बड़ा है। यहाँ पर रहने वाले बहुत दौलतमंद हैं। हमारे यहाँ एक रस्म है कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले उसको गाय पर बैठकर पूरी बस्ती का चक्कर लगाना पड़ता है। फिर उसकी शादी पहले गाय से होती है। उसके बाद जब वो पाक हो जाती है तो उसकी शादी लड़के से कर दी जाती है। बुज़ुर्ग बाबा ने कहा, क्या आपकी रस्म सिर्फ लड़कियों के लिए है? उस आदमी ने कहा, हाँ, सिर्फ लड़कियों के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर किसी लड़की की शादी सीधे किसी लड़के से कर दी जाए तो दूल्हे की मौत हो जाती है। दूल्हे को बचाने के लिए हम लड़की के साथ ये पाक रस्म करते हैं। बुज़ुर्ग बाबा ने कहा, ये सुनकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है। क्या आप इस लड़की की शादी गाय से कर रहे हैं? तो वो आदमी गुस्से से कहने लगा, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछने की फ़िक्र है। चलो तुम्हें अपने सरदार के पास लेकर चलता हूँ। उसने बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और सरदार के पास आ गया। लड़की गाय पर बैठी हुई थी। लड़की ने जब बुजुर्ग को देखा तो उसने गाय को रोक दिया और वो गौर से देखने लगी कि ये आदमी कौन है। बुजुर्ग बाबा के फटे पुराने कपड़े देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। लड़की बोली, बाबा यह कौन है, इतने फटे पुराने कपड़े पहने हुए है और हमारी बस्ती में आज के दिन ये क्या करने आए हैं। ये शादी सरदार की बेटी की थी। सरदार ने अपनी बेटी को देखा, फिर बुजुर्ग बाबा से कहा, यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, अपनी पहचान करवाओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं एक फ़कीर हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मुसलमान बोलने की देर थी कि वो सरदार गुस्से से खड़ा हो गया और ज़ोरदार आवाज़ में बोला, इस बस्ती में कोई मुसलमान दाखिल नहीं हो सकता और अगर कोई मुसलमान यहाँ कदम भी रख दे तो हम उसे मार देते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ हम तक हमारे पास आ गए। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो यहाँ से गुज़र रहा था, सोचा कुछ देर आराम कर लूँ, लेकिन जब बस्ती में दाखिल हुआ तो एक अजीबोगरीब मंज़र देखा। मैंने देखा आपकी बेटी दुल्हन बनी गाय पर बैठी है। सरदार ने कहा, ये हमारे यहाँ की रस्म है,
اگر یہ گائے سے شادی کرے گی تو اس کا پتی 100 سال تک جیے گا اور میری بیٹی سہاگن رہے گی۔ سردار کی بات سن کر بزرگ بابا نے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ اس نے کہا، ہاں بتاؤ۔ اللہ والے بولے، ہم جس رب کو مانتے ہیں اس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، وہ ایک ہے، واحد ہے، اور موت اور حیات صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ ہر شخص اپنی ایک عمر لے کر آیا ہے، کوئی لمبی زندگی پاتا ہے تو کوئی کم عمر میں ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ اور آپ اپنی بیٹی کی شادی ایک گائے سے کرا کر کیسے اس کے شوہر کی زندگی کو لمبا کر سکتے ہیں؟ اتنے میں وہ لڑکی بولی، برسوں سے یہ رسم ہمارے قبیلے میں چلتی آ رہی ہے اور ہم سب لڑکیاں اس رسم کو مانتی ہیں۔ بزرگ نے کہا، یہ تم لوگوں کا وہم ہے۔ میں نے کہا نا، جس رب نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہمارا عقیدہ صرف اس پر ہونا چاہیے۔ یہ بات سن کر اس لڑکی نے کہا، میں تمہاری رب کو نہیں مانتی، کون ہے تمہارا رب؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ، اور مذاق اڑانے لگی۔ بزرگ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جو جس وقت جو چاہے کر سکتا ہے۔ تم جو گستاخی کر رہی ہو اس گستاخی پر تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ لڑکی زور زور سے کہنے لگی، اچھا تمہارا رب مجھے کہیں دکھ نہیں رہا ہے، کیا تم اپنے رب کی کسی نشانی کو ظاہر کر سکتے ہو؟ بزرگ کہنے لگے، یہ میری اوقات نہیں، لیکن میرا رب اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے اور نافرمانوں کو سزا بھی دینے والا ہے۔ یہ سن کر سردار نے کہا، پکڑو اس بوڑھے کو، یہ میری بیٹی سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے، لے جاؤ اسے اور باندھ دو۔ پہلے ہماری بیٹی کی شادی اس گائے سے ہو جائے، اس کے بعد اسے دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بزرگ بابا کو پکڑ لیا گیا اور پیڑ سے باندھ دیا گیا۔ انہیں بہت تکلیف دی گئی اور کچھ نہیں کہہ رہے تھے، انہیں بہت تکلیف دی گئی پر وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، نہ کسی کو بد دعا دے رہے تھے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور ذکر کرنے لگے، پھر دل ہی دل میں دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، انسان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن تو چاہے تو اپنی نشانی ظاہر کر سکتا ہے۔ یا اللہ تو کیا ہے، بتا دے ان لوگوں کو۔ یا اللہ تو بتا دے، اپنی کوئی نشانی ظاہر کر دے۔ ابھی وہ آنکھیں بند کر کے دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اسی وقت ایک زوردار شور اٹھا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا جہاں وہ لڑکی گائے کے اوپر بیٹھی تھی وہاں بہت لوگ جمع ہو گئے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا غضب ہو گیا، یہ تو بہت برا ہوا، یہ تو نحوست ہو گئی۔ سردار کی بیٹی گائے بن گئی، اس کے سر پر 2 سنگ نکل آئے اور منہ بھی گائے جیسا ہو گیا۔ بزرگ نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں سردار چلا رہا تھا کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا، بیٹی کچھ تو بولو، لیکن بیٹی کچھ نہ بول پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے پتا تھا کہ کسی وجہ سے ہوا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتی تھی، بس اپنا سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسی وقت وہاں قبیلے کے بابا جی کو بلایا گیا۔ جب انہیں ساری باتیں بتائیں تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ سب اس فقیر کا دل دکھانے سے ہوا ہے۔ قبیلے کے سردار نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بابا بولے، کیونکہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ کسی فقیر کا دل دکھانے سے عذاب آتا ہے، وہ ضرور کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے اور تم لوگوں نے اس کا دل دکھایا ہے۔ سردار نے جب یہ بات سنی تو سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ پہلے بزرگ کو یہاں لے کر آؤ۔ اللہ والے کو قبیلے کے سردار کے پاس لایا گیا۔ وہ لڑکی شرمندہ تھی، سر جھکائے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے۔ سردار نے بزرگ کو دیکھ کر کہا کہ آپ نے جو بد دعا دی ہے وہ واپس لے لو۔
اس نے جو بدتمیزی کی ہے اس کی طرف سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگتا ہوں، آپ کے پیر پکڑتا ہوں، میری اکلوتی بیٹی کو ٹھیک کر دو۔ اللہ والے نے کہا میں نے اس بچی کو کوئی بد دعا نہیں دی۔ ہاں، میں یہ دعا ضرور کر رہا تھا کہ اللہ رحم کرے آپ کے اور میرے حال پر۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، انسان سے انسان کی شادی کروائیں، گائے سے نہیں۔ سردار نے کہا آپ میری بیٹی کو ٹھیک کر دو، اس کے بعد آپ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ وہ بزرگ بابا کہنے لگے میں صرف دعا کر سکتا ہوں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اور اس کے بعد دعا کی کہ یا رب تیری قدرت کی نشانی یہ سب دیکھ چکے ہیں، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیری بڑائی، تیری کبریائی، تیری عظمت کو آج ظاہر کر دے۔ اور وہ بزرگ دعا مانگتے رہے۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ اسی وقت اس لڑکی کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ تمام لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ سردار نے اپنی بیٹی کو پیار سے گلے لگا لیا اور اللہ والے کے پاس آ کر کہنے لگے آج آپ کی وجہ سے میری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دستے مبارک پر میں مسلمان ہو جاؤں اور میرے ساتھ میری پوری بستی مسلمان ہوگی۔ وہ لڑکی جس کی شادی پہلے گائے سے ہو رہی تھی، اب باقاعدہ اس کا نکاح ایک مرد سے ہوا، ایک انسان سے ہوا۔ اس نے بزرگوں کے پاس آ کر معافی مانگی اور کہا میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، مجھے معاف کر دو۔ اللہ والے نے پوری بستی کو اسلامی تعلیمات کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، وضو کس طرح کیا جاتا ہے، قرآن مجید کس طرح پڑھا جاتا ہے، یہ سب بتایا۔ اس طرح وہ پورے 1 مہینے اس بستی میں رہے اور وہاں دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ ہم ملتے ہیں ایسے ہی واقعے کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔